اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی۔ ناظرین اکرام، یوں تو ہم آپ کے سوال بھی لے رہے ہیں اور خاص موضوع بھی ڈسکس کر رہے ہیں۔ خصوصاً کچھ موضوع ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا احکام سے رابطہ ڈائریکٹ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ تاریخ سے اور عقائد سے بھی جڑے ہوتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے عقائد کو بھی ڈسکس کریں اور وہ تمام باتیں بھی ڈسکس کریں جو ہمارے نوجوانوں میں اکثر گفتگو کا ذریعہ بنتی ہے اور اس پر وہ نوجوان گفتگو کرتے ہیں۔ اس میں خاص آج جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، فائنینشیل سیکٹر میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، آدمی جو انویسٹ کرتا ہے، تو آج کا جو موضوع ہے وہ ڈونیشن کو لے کر ہے کہ انسان جب رقم شرعی کے علاوہ یعنی خمس کے علاوہ جو بہت سارے ایسے پیسہ ہے کہ جو دوسروں کو تک دیتے ہیں اپنی اپنی حکومتوں کے حساب سے۔ جیسے اگر میں ہندوستان کی بات کروں تو یہاں پر 80C ایک امینڈمنٹ ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے انکم ٹیکس کی ریبیٹ حاصل کرتا ہے اور اس ذریعے سے ڈونیشن دیا جا سکتا ہے۔ اس موضوع کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، سرکار کی طرف سے اپنے ملک کی بات اگر کریں تو یہاں پر ڈونیشن کا ایک کام کیا جاتا ہے اس بنا پہ کہ لوگ اپنے انکم ٹیکس کی بچت کے لیے یہ ڈونیشن دیتے ہیں۔ کیا اس طرح کا پیسہ کسی بھی جگہ پر دیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیے، جہاں تک ٹیکس کی بات ہے، اگر ہم اس وقت انکم ٹیکس کو بات ہٹا دیں، کیونکہ حکومت اسلامیہ جو ہے اس کے اندر بھی ٹیکسز ہیں، لیکن وہ ٹیکسز بالکل طے شدہ ٹیکس ہیں کہ انسان کی اولاً تو شرعی حکم کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو درآمد پہ شریعت میں ٹیکس نہیں ہے، بچت پر ٹیکس ہے۔ دیگر جو ملک ہیں اور دنیا ہے اور جو سسٹم ہے، جو فائنینشیل سسٹم ہے، اس میں اور شریعت کی حکومت میں یہی فرق ہے کہ وہاں درآمد پہ ٹیکس ہے، یہاں بچت پہ ٹیکس ہے۔ یعنی ایک انسان اگر کماتا ہے، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے، اپنی زندگی کی ضرورتوں کو محتاج کو پورا کرتا ہے، اب اس کے بعد اس کے پاس اگر کچھ بچ جاتا ہے تو وہ اپنے خمس ادا کرے گا اور اگر 9 چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ادا کرے گا، اس کے علاوہ کوئی ٹیکس اس کے اوپر نہیں ہے۔ لیکن عام طور سے جو سسٹم دنیا کا اس میں یہ کہ جو بھی کماتا وہ ہے اس کمائی پر اسے ٹیکس دینا پڑے گا، کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے، لیکن بالآخر اسے کمائی پر ٹیکس دینا ہے۔ تو ایک فرق تو یہ ہے۔ لیکن اب ظاہر سی بات ہے، جب آپ کسی ملک میں رہ رہے ہیں اور اس ملک کے باشندے ہیں اور اس ملک کی حکومت کے تحت رہ رہے ہیں، تو آپ کو وہاں کے قوانین کے اوپر بھی مجبوراً ہی صحیح لیکن عمل کرنا چاہیے بھی اور عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر فائنینشیل سیکٹر کی اگر ہم بات کریں، اور جیسے کہ آپ نے بات کی کہ ریبٹ لینے کے لیے کوئی انسان کسی فلاحی ادارے میں کچھ پیسہ ڈونیٹ کر دے تاکہ اس ڈونیشن کے نتیجے میں اسے انکم ٹیکس نہ دینا پڑے، وہ پیسہ بجائے اس کے کہ وہ کسی اور جگہ دے، وہ یہ ڈونیٹ کر دیتا ہے کہ ٹیکس معاف ہو جائے گا اور پیسہ بھی کسی فلاحی ادارے میں چلا جائے گا۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب انسان دیکھیں، جب آپ واجب رقم کسی کو دیتے ہیں، خمس دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کفارہ دیتے ہیں، تو پھر آپ خداوند عالم کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں، بالکل اس طرح جیسے آپ واجب نماز ادا کرتے ہیں۔ تو جس طرح واجب نماز کے ساتھ ساتھ مستحب نماز پڑھنے کے ذریعے واجبات میں اگر کمی رہ جاتی ہے تو وہ پوری ہو جاتی ہے، اسی طرح فائنینشیل سیکٹر میں بھی اگر انسان واجب ٹیکسز کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ مستحب عمل بھی انجام دے فائنینشیل سیکٹر میں، تو اس کے واجبات میں اگر کوئی کمی ہے تو وہ پوری ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم صدقہ نکالتے ہیں، ہر دن صدقہ نکالتے ہیں، تقریباً ہندوستان پاکستان تک پوری دنیا میں رواج ہے صدقہ نکال۔ یہ صدقہ نکالنا واجب تو ہے نہیں، تو یہ صدقات خداوند عالم صدقات میں یہ برکت عطا کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کو بلاؤں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہر وہ عمل جو مستحب ہو اور فائنینس سے تعلق رکھتا ہو وہ صدقے کے حکم میں آ جاتا ہے۔ اب اگر یہ انسان انکم ٹیکس کی ریبیٹ حاصل کرنے کے لیے کسی فلاحی ادارے میں ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو ایک زیرکی کر سکتا ہے کہ جس طرح زیرکی کر کے انکم ٹیکس بچا رہا ہے، اسی طرح زیرکی کر کے اپنے اسی عمل کو وہ عبادت بنا سکتا ہے کہ اسی پیسے کو وہ ریبٹ سے بچنے کے لیے، ریبٹ حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے کر رہا ہے، تو یہی پیسہ کسی ایسے فلاحی ادارے کو دے جو
دین کا کام کر رہا ہو اور اس کے پاس گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کے پیسے لینے کی اجازت بھی ہو. ایسے بہت سے ادارے ہندوستان میں بہت سے ادارے ہیں جہاں آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور دونوں چیزیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی. تو کسی بھی ادارے کو دینے سے بہتر ہے کہ ایسے ادارے کو دیں جو عمل میں بھی دین کا کام کر رہا ہو اور آپ کا وہ مقصد بھی پورا ہو جائے. اس طرح کیا ہوگا کہ آپ کو دو فائدے حاصل ہو جائیں گے. ایک تو آپ نے مستحب صدقات دیے تو اس کی وجہ سے آپ کو جو ثواب ملنا ہے وہ بھی مل جائے گا, عمل خیر انجام دیا وہ بھی مل جائے گا, اور ادھر سے دوسری طرف سے وہ جو ریبٹ آپ کو ملنی ہے وہ بھی آپ کو حاصل ہو جائے گی. یا اگر مثال کے طور پہ آپ کے شہر میں یا آپ کے علاقے میں کوئی مذہبی ادارہ نہیں ہے لیکن کوئی ایسا ادارہ ہے جو فلاح عموم کے لیے کچھ کام کرتا ہے, مثال کے طور پہ دوائیں خریدتا ہے, یا ہاسپٹلس میں بہت سے ہاسپٹلس میں سسٹم ہوتا ہے کہ آپ اگر پیسے دے دیں تو وہ غریبوں کا علاج مفت میں کر سکتے ہیں یا کم پیسے میں کر سکتے ہیں, ان اداروں کو پھر آپ پریفرنس دیں تاکہ آپ کا یہ جو پیسہ ہے یہ ڈونیشن پہ لا کر ختم نہ ہو جائے بلکہ صدقات کی فہرست میں آ جائے, خداوند عالم کی نگاہ میں اور شریعت کی نگاہ میں. اس کے لیے آپ کو فیس بک پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, واٹس ایپ پہ پوسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو جس کے لیے دیا ہے وہ خود بخود سمجھ جائے گا. ہاں بے شک آپ کو رسید سرکاری ادارے میں اس لیے جمع کرنی ہے کہ آپ کو ریبٹ چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن باقی آپ کی نیت یہ رہے کہ میں صدقہ نکال رہا ہوں تاکہ آپ کو دونوں چیزوں کا فائدہ حاصل ہو سکے. بہت خوب. اگر لیکن ابھی بھی کچھ چیزیں سے مثلاً ایک سوال ایسی ڈسکشن کے پہلو پہ آیا تھا کہ خمس کے لیے بھی ہے کہ جو مرجع علی قدر کی اجازت سے جو رقم شرعی ہے وہ کسی کو ڈونیٹ کی جاتی ہے, ایک تو یہ, لیکن جو سہم سعادت ہے وہ ہم کسی کو بغیر کسی سے پرمیشن لیے دے سکتے ہیں؟ نہیں, سہم سعادات بھی سید کا حق ضرور ہے لیکن اس کو دینے سے پہلے مرجع کی اجازت یا اس کے وکیل کی اجازت ضروری ہے تاکہ آپ بری الذمہ ہو جائیں. مثال کے طور پر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے جان پہچان کا یہ سید زیادہ مستحق ہے لیکن ممکن ہے اس سے زیادہ مستحق کوئی اور شخص ہو, سید ہو اور اس سے زیادہ مستحق ہو, تو خمس میں اگر اپنے علاقے میں کسی سید کو, جان پہچان کے کسی سید کو دینا چاہیں دے سکتے ہیں, لیکن عقل مندی یہ ہے اور احتیاط یہ ہے کہ مرجع یا اس کے وکیل سے اجازت لے کے یہ کام کریں تاکہ آپ بری ذمہ ہو جائیں کہ آپ نے ادا کر دیا. اب ذمہ دار پھر وہ شخص ہو جائے گا جس نے اجازت دی یا مرجع ہو جائے گا, وہ جواب دے گا, آپ کا جواب دینا ختم ہو جائے گا. جزاک اللہ. اس میں ایک اور سوال ذہن میں آ گیا کہ مثلا مجھے پتہ ہے کہ میرے گھر میں بھی کچھ افراد ایسے ہیں, سگا بھائی ہے, مثلا بہن ہے جس کی حالت بہت ہی تشویشناک ہے کہ وہ فائنینشلی اس میں, تو کیا ہم بغیر مرجع کی اجازت کے اس کو دے سکتے ہیں؟ خمس کے لیے اگر دینا ہے, خمس کی رقم دینا ہے تو اجازت ضروری ہے. چاہے آپ مرجع کو بتانا پڑے, چاہے بتا دیجیے گا کہ میں اپنے سگے کو دے رہا ہوں, اپنے بھائی کو دے رہا ہوں, لیکن بتانا ضروری ہے. اور دوسری چیز یہاں پہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر بھائی کی مدد کرنی ہے, رشتہ دار کی مدد کرنی ہے, تو کوشش یہ کریں پہلے حصے میں کہ بجائے خمس دینے کے اپنے پاس جو پیسے ہیں اس میں سے کچھ دے, تاکہ کیونکہ خمس اگر آپ دے رہے ہیں تو آپ اپنا پیسہ نہیں دے رہے ہیں, آپ امام کا پیسہ دے رہے ہیں یا حق سعادات کو دے رہے ہیں, کیونکہ بالاخره وہ آپ کا نہیں, جیسے آپ نے الگ کر دیا وہ آپ کا نہیں ہے. تو اگر مدد کرنا چاہتے ہیں, یہ امید کرتے ہیں کہ مجھے صلہ رحم کا کچھ جزا ملے یا بھائی کی مدد کرنے کی کچھ جزا ملے, تو کوشش کریں کہ اپنے پاس جو دیگر پیسے ہیں اس کے ذریعے سے کام انجام دیں. لیکن نہیں ہے پیسے یا اس طرح سے نہیں نکال سکتے ہیں فنڈ, خمس کی رقم موجود ہے تو دے سکتے ہیں, لیکن احتیاط یہی ہے کہ مرجع کی اجازت سے ہی یہ کام کیا جائے. جزاک اللہ. محمد اظہر کاظمی جو کہ لکھنؤ سے سوال کرتے ہیں, السلام علیکم آغا, ہم اپنے بچوں کے لیے اکثر کر کے قربانی کرتے ہیں, تو یہ رہنمائی فرمائیں کہ یہ قربانی, صدقے اور عقیقے میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے, قربانی وہی صدقہ ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. قربانی یعنی کسی جانور کو کسی خداوند عالم کی خوشنودی کے لیے ذبح کرنا اور اس کو لوگوں کے درمیان تقسیم کرنا, کہ خدا کو تو گوشت کی ضرورت ہے نہیں, خدا کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ کے لیے ہی ہے. یعنی جب آپ نے خدا کی راہ میں قربان کر دیا تو اس کا ایک حصہ آپ کے لیے, ایک حصہ مثلا فقراء کے لیے, ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے آپ نے تقسیم کر دیا. ایک دفعہ نہیں آپ صدقہ نکالتے ہیں, ایک دفعہ آپ خدا کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں, دوسرا بات بھی آپ خدا کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں, لیکن صدقہ نکال رہے ہیں, یعنی اپنی جان کا صدقہ نکال رہے ہیں, اپنے بچے کا صدقہ نکال رہے ہیں, کسی شخص کا صدقہ نکال رہے ہیں اور اس کے عوض میں اس قربانی کو انجام دے رہے ہیں. یہ صدقے کے حکم ہے, لیکن یہ مستحب صدقہ ہے, تو چونکہ مستحب صدقہ ہے لہٰذا کوئی بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے.
تیسری چیز آ گئی عقیقہ. عقیقہ بھی صدقہ ہی ہے ایک قسم کا، اور پیغمبر کی سنت ہے کہ جب بچہ نومولود اس دنیا میں آئے تو اس کے نام پر ایک عقیقہ دیا جائے. عقیقہ اس جانور کو کہتے ہیں جو بچے کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، اور اس کا بھی حق یہی ہے کہ اس کو تقسیم کیا جائے اور اس کے گوشت کو مومنین کے درمیان دیا جائے. اور بہتر یہ ہے کہ عقیقے کے گوشت کو اگر پکا کے کھلایا جائے تو زیادہ مستحب ہے، اور اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے اس کی ہڈیوں کو نہ توڑا جائے اگر ممکن ہو، وَإِلَّا اگر مجبوری ہے اس کو توڑنا ہڈیوں کو تو کوئی حرج نہیں ہے. تو تینوں چیزیں صدقہ ہی ہیں. ایک قربانی ہے جس میں نیت صدقہ کرنے کی نہیں ہے، لیکن خداوند عالم کی راہ میں ایک عمل انجام دے رہے ہیں تاکہ اس کا ثواب اسے ملے. دوسرا جو ہے جب ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم صدقہ نکال رہے ہیں تو وہ صدقہ مستحب کا حکم ہے، وہ اس کے اوپر وہی چیزیں مرتب ہوں گی جو صدقے کے سلسلے میں مرتب ہوتی ہے، یعنی کوشش کریں کہ مستحقین تک زیادہ پہنچے. تیسرا جو قربانی یعنی عقیقہ ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، وہ بھی صدقے کی ایک قسم ہے لیکن وہ مؤکد ہے، تاکید ہے، اور ہر انسان کو نومولود کے سلسلے میں دینا چاہیے. جب تک بالغ نہیں ہوا ہے اس کے والدین کو فرض ہے، اور جب بالغ ہو جائے تو خود اس کے اوپر فرض ہے کہ اپنا عقیقہ کم سے کم ایک بار ضرور کرے. بس عقیقے کے گوشت میں کراہت ہے کہ والدین اس بچے کے والدین اس چیز کو نہ کھائیں. البتہ کراہت ہے، کھانے میں کوئی حرج نہیں لیکن کراہت ہے، یعنی اگر نہ کھائیں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر قربانی کی ہے تو اس کو کوئی بھی کھا سکتا ہے، صدقہ کیا ہے تو اس کو گھر میں کھا لے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ صدقہ فقراء میں زیادہ تقسیم کیا جائے. سرکار یہ جو تمام طرح کی جو ابھی آپ نے بتایا اس پہ کوئی بھی شخص کھا سکتا ہے. کچھ لوگ اس پہ بھی مطلب جو رشتہ دار نہیں بھی ہوتے ہیں وہ عقیقے کے گوشت سے تھوڑا کراہیت اور پرہیز کرتے ہیں، تو کیا یہ صرف ویسے ہی ہے کہ جیسے کہہ دیا کہ ہاں صدقہ ہے اور صدقہ منع ہے سادات پہ، تو اس زمرے میں یہ آتا ہے کہ نہیں؟ صدقہ سادات پہ منع نہیں، یہ شاعر کا شعر ہے. اصل میں سادات کے اوپر صدقہ واجب منع ہے جو زکوٰۃ ہوتی ہے، یہ چیزیں منع ہے. مستحب صدقہ سید بھی لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. حتی زکوٰۃ بھی سادات لے سکتے ہیں، مگر یہ کہ سید کی زکوٰۃ ہو. تو وہ شعراء کا شعر ہے، اصل حدیث ہمارے پاس اس قسم کی نہیں ہے. اور رہی بات عقیقے گوشت سے پرہیز کرنے کی، تو یہ خود کی بنائی ہوئی چیز ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شریعت پہ جب چل رہے ہیں اور ان کی سنت پہ چل رہے ہیں تو انہوں نے کہیں سے بھی اس کی مناہی نہیں فرمائی ہے. صرف کراہت صرف والدین کے لیے ہے اور دادا دادی کے لیے بعض جگہاں پہ ملتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے کراہیت بھی نہیں ہے تو اس کے کھانے، بلکہ مومنین کا کھانے کو مستحب قرار دیا رسول اکرم نے، تو شرکت بھی کرنی چاہیے اور اس کو کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. جزاک اللہ. یہ فخر الدین صاحب ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ میں بہت ساری چیز شیعوں کی دیکھتا رہتا ہوں، میں اہل سنت ہوں. میرا سوال یہ ہے جب ہم بدعت کی بات کرتے ہیں تو کیا کچھ پہلو ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ جس میں ہم بہت سارے کام بدعت کرتے ہیں، اور جیسے کہ بدعت حسنہ پہ بات ہوتی ہے تو کیا کچھ پہلو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس سے ہم بدعت حسنہ کہیں؟ اس پر ذرا رہنمائی فرمائیں تاکہ میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں اس کو صحیح طرح سے حل مل جائے. دیکھیے جیسے ہی آپ نے کہہ دیا بدعت، تو بدعت حسنہ نہیں ہو سکتی. بدعت کا مطلب دین میں کسی ایسی چیز کو داخل کرنا جو خدا نے داخل نہ کی ہو یا اس کے رسول نے داخل نہ کی ہو، یا دین میں کسی ایسی چیز کا حکم دینا جو رسول نے نہ دیا ہو. یہ خلیفہ دوم کے زمانے میں ایک سسٹم چلا اور انہوں نے اپنے عمل کو بدعت کے بعد کہا بدعت حسنہ ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کہیں کہ یہ جھوٹ ہے لیکن اچھا جھوٹ ہے، تو یہ ایسی چیز نہیں ہے. تو بدعت کا مطلب ہی جب غلط ہے تو وہ حسنہ نہیں ہو سکتا. حسن نیکی کو کہتے ہیں، اچھائی کو کہتے ہیں. تو ایک چیز بری ہے اور اچھی ہے ایسا ہو نہیں سکتا. یہ اجتماع نقیضین و اجتماع ضدین کہا جاتا ہے کہ دو ضد اکٹھا ہو جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا ہے. یہ صرف لفظی پھیر ہے، وإلا اس پہ کچھ نہیں ہے. ہر وہ چیز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دی ہے وہی ہمارے پاس حکم ہے، ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی تبدیلی کرتا ہے تو وہ بدعت ہے، اور بدعت حسنہ نہیں ہو سکتی. ہر وہ چیز جو رسول نے حلال کی ہے وہ صبح قیامت تک حلال رہے گی، ہر وہ چیز جو رسول اکرم نے حرام کی ہے وہ صبح قیامت تک حرام رہے گی. اگر کوئی اس کو تبدیل کرتا ہے تو بدعت کر رہا ہے، اس کی نیت کچھ بھی ہو وہ رسول کی شریعت میں دخل اندازی کر رہا ہے، لہٰذا وہ بدعت ہے. وہ بدعت کرنے والا بھی لعنتی ہے اور اس پہ عمل کرنے والے پر بھی خدا نے لعنت کی ہے بے شمار. اگر اب ایک سوال اس میں سے میرا یہ ہے کہ کیا وہ تمام امور جو شرعی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے، اس میں تبدیلی کا حق معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے؟ جب ہم وہ اس قرآن کی آیت کو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم
یا ایھاالذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو کیا اولو الامر کا جہاں گفتگو ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا جو ایمان ہے وہ شیعت کا جو دار و مدار ہے، اس بنا پر ہم بہت سارے ایسے امور ہیں کہ جو اہل سنت برادران کو بتاتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد اگر کوئی چیز آئی ہے تو ہم معصومین سے لیتے ہیں. تو میرا جو سوال ہے وہ اس زاویے سے. دیکھیے، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے پاس جتنی بھی روایات ہیں، جتنی بھی ہمارے پاس احادیث ہیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے، یعنی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہیں پہ بھی معصوم نے کوئی بھی چیز رسول کے بعد چینج نہیں کی ہے. جی. کسی ایک نے بھی چینج نہیں کی ہے. تفسیر کی ہے رسول کی باتوں کی، سمجھایا ہے طریقے کو، لیکن چینج نہیں کیا ہے. حالانکہ وہ رسول کی طرف سے ولایت رکھتے ہیں اور حجت ہے اللہ کی طرف سے رکھتے ہیں، جو بھی وہ کریں وہی ہم اس کو دین سمجھتے ہیں. لیکن عمل میں انہوں نے کسی بھی رسول کے حکم کو چینج نہیں کیا ہے. تو عملی طور سے ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے رسول کے خلاف یا رسول کے حکم کے خلاف کوئی عمل انجام دیا ہو. جبکہ اس کے برعکس ہمیں اصحاب کے عمل میں یہ چیز ملتی ہے کہ خود اعتراف ہے کہ یہ رسول کے زمانے میں ہوتا ہے میں حرام کرتا ہوں، یا یہ رسول کے زمانے میں ہوتا ہے تب میں منع کرتا ہوں. تو یہ اصحاب میں تو ملتا ہے جو یہ دعوے دار ہیں کہ ہم سنت رسول پہ چلتے ہیں. لیکن ہمیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام میں ایک تاریخ میں بھی چیز نہیں ملتی کہ انہوں نے وہ عمل کیا ہو جو رسول نے انجام دینے سے منع کیا ہو، یا اس عمل کو چھوڑا ہو جو رسول نے انجام دیا ہو. لہٰذا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام با ان کے خدا کی طرف سے حجت ہیں اور شریعت کے اندر اپنے آپ حجیت رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے عملی طور سے رسول کے کسی حکم کے خلاف عمل انجام نہیں دیا ہے. جزاک اللہ. اب ایک صاحب نے سوال کیا ہے، شادی کے باوجود شوہر کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعلق نہ ہو اور ساتھ میں رہ رہے ہوں تو شریعت کا کیا حکم ہے عورت کے لیے؟ پلیز گائیڈ کریں اس بارے میں. دیکھیں، جو میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات ہیں، جو ازدواج کے نتیجے میں حاصل ہوتے ہیں، اس میں دونوں طرف پر کچھ حقوق ہیں، کچھ فرائض ہیں. جی. مرد کے لیے 3 چیزوں کو فرض کیا ہے خداوند عالم نے عقد کے نتیجے میں. جب اس نے کسی عورت سے شادی کی تو مرد کو 3 چیزیں فراہم کرنی ہیں. اس کے لیے نان و نفقے کا انتظام کرنا ہے، جی. اس کے لیے چھت کا انتظام یعنی اس کے رہنے کا انتظام کرنا ہے اگر دائمی ہے وہ، اور اس کے لیے لباس کا انتظام کرنا ہے. اس میں بھی جو اس طبقے کی یعنی جس سماج سے وہ تعلق رکھتے ہیں، جس اسٹینڈرڈ سے آپ کہہ لیے تعلق رکھتے ہیں، اسی حد تک اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ فراہم کرے. اس سے زیادہ کی اس کو ضرورت نہیں ہے کہ فراہم کرے. یعنی کوئی اور ڈیمانڈ کرے کہ تو میرے شوہر تو میرے لیے محل بناؤ، ضروری نہیں ہے. جو اس کے حد میں اعتبار میں جو اسٹینڈرڈ ہے، جو اس کی انکم ہے، اسی حد تک اس پر واجب ہے کہ اس کو انجام دے. ان 3 چیزوں کو فراہم کرنے والے مرد کے لیے کی زوجہ کے لیے، یعنی جس زوجہ کو مرد یہ تینوں چیزیں دے رہا ہے، زوجہ پہ صرف ایک چیز خداوند عالم نے واجب کی ہے، وہ ہے تمکین کرنا، یعنی مرد کی خواہشات کو، جو جنسی خواہشات ہیں ان کو پورا کرنا. اس کے علاوہ کوئی چیز زوجہ پر واجب نہیں ہے. کھانا پکانا اس پہ واجب نہیں ہے، بچوں کی تربیت کرنا اس پہ واجب نہیں ہے، گھر میں جھاڑو پوچھا کرنا اس پہ واجب نہیں ہے. اگر وہ کر رہی ہے تو احسان کر رہی ہے، وہ ایک الگ بحث ہو گئی. لیکن جو اس پر واجب ہے، یہ 3 چیزیں اگر مرد فراہم کر رہا ہے، وہ اس پر واجب ہے کہ عذر شرعی کے بنا وہ مرد کو منع نہیں کر سکتی. اگر عذر شرعی ہے، مثلا پریشانی ہے یا واجب روزہ رکھے ہے اور اس میں مرد تمکین کرنا چاہے تو وہ عذر شرعی اگر رکھتی ہے کیونکہ حکم خدا بیچ میں آ رہا ہے تو پھر وہاں وہ منع کر سکتی ہے. لیکن اس کے علاوہ نہ کسی وقت منع کر سکتی ہے، نہ کسی دن منع کر سکتی ہے. اب اگر اس سچویشن میں کوئی خاتون یہ عمل انجام نہیں دے رہی ہے، یعنی مرد کو تمکین نہیں کر رہی، جبکہ مرد اپنے سرے کی ذمہ داری پوری طرح سے انجام دے رہا ہے، تو یہ عورت ناشزہ ہے. یعنی اب اس کو حق نہیں ہے کہ مرد اس کو یہ چیزیں فراہم کرے. اگر وہ کر رہا ہے تو وہ احسان کر رہا ہے، اس کے اوپر تبھی واجب ہوتا جب یہ تمکین کر رہی ہوتی. اگر تمکین نہیں کر رہی ہے تو ناشزہ ہے اور مرد کے اوپر کوئی ذمہ داری شرعاً نہیں رہ جاتی ہے. لیکن اگر وہ کر رہا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اگر وہ دونوں اسی طرح بھی زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں اور مرد بھی اس سے راضی ہے کہ چلو کوئی بات نہیں ہم ایسی زندگی گزار لیں گے، تو وہ ان دونوں کا آپس کا معاملہ ہے. لیکن اس کے اوپر اب واجب نہیں رہ گیا ہے کہ وہ اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے. لہٰذا یہاں ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھ کر سوچ کر سمجھ کر اس مسئلے کو حل کرے. اور اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اگر زوجہ ہوتے ہوئے اور اس کے نتیجے میں اس عمل خاتون کے اس عمل کے نتیجے میں مرد کسی حرام میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی اسی خاتون کے اوپر
آئے گی، یعنی بے شک اس نے گناہ کیا، اس کو گناہ کی سزا بھی ملے گی، لیکن یہ ذمہ دار ہوگی اگر اس نے اس طرح کا گناہ اس کی وجہ سے یا اس کے عدم تمکین کی وجہ سے کیا ہو تو اس کا جواب بھی اسے دینا پڑے گا۔ اگر اب کیونکہ اب یہ سوال ہے، سوال سے بھی ملتا جلتا ربط رکھتا ہوا ایک سوال یہ بھی ہے کیا ان دونوں کے درمیان کچھ ایک معینہ وقت بھی ہے کہ اس درمیان اگر ازدواجی زندگی کے جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہوتی ہیں تو کیا خود بخود یہ لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، مثلا طلاق تک واقع ہو؟ نہیں، طلاق اپنے آپ میں واقع نہیں ہوگی، جب تک مرد خود طلاق نہ دے تب تک طلاق واقع نہیں ہو سکتی۔ عورت تو طلاق دے ہی نہیں سکتی، مرد طلاق دے، حتی اگر خلا بھی لینا چاہے گی تب بھی مرد کو صیغہ طلاق یا اس کے وکیل کو صیغہ طلاق جاری کرنا پڑے گا۔ اپنے آپ صرف عدم تمکین کے نتیجے میں طلاق واقع نہیں ہوگی، یہ میاں بیوی ہی رہیں گے، جی، لیکن فرق یہ پڑ جائے کہ مرد کے اوپر جو اس کے حق واجب تھے، جو چیزیں ادا کرنی تھی، وہ واجب نہیں رہ جائیں گی۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال انہوں نے کیا ہے، تبسم ناز صاحبہ ہیں، انہوں نے کہا کیا فقہ جعفری میں گھر میں بلی پالنا جائز ہے یا منع ہے؟ بلی گھر میں رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلی ایسا جانور نہیں ہے جس کو منع کیا گیا ہو، یعنی حرام نہیں ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ اگر بلی کے روئے یا اس کے بال نمازی کے لباس پر یا اس جگہ پر جہاں پہ نماز پڑھ رہا ہو تو نماز صحیح نہیں ہے، لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کے بال لباس پر نہ ہوں۔ اگر لباس پر بال آ گئے بلی، نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر ان سب کی رعایت کر سکتا ہے تو اس کو رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو نزدیک کریں اپنے آپ سے جن کی معصوم نے تائید کی ہو یا تاکید کی ہو۔ مثال کے طور پر کبوتر کا گھر میں رکھنا یا مرغابیوں کا گھر میں رکھنا، ان کی تاکید ہوئی ہے، یا بکری کا گھر میں رکھنا، ان کی تاکید ہوئی ہے کہ یہ سبب برکت بھی ہوتے ہیں اور مکینوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، بجائے حرام گوشت جانور کے یا اس طرح کے جانور کے جس کے بال نجس ہیں اور نماز میں سبب بن رہے ہیں بطلان کا۔ بہتر ہے کہ ان چیزوں کی طرف اگر پالتو جانور ہی رکھنا ہے تو ان کی طرف ترغیب کریں جو خود معصومین نے جن کا حکم دیا ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال ہے، خواہر کا سوال ہے، کیا خواتین بریسٹ فیڈنگ کے دوران روزہ رکھ سکتی ہے؟ روزہ رکھنے کے لیے بریسٹ فیڈنگ اپنے آپ میں تو کوئی معنی نہیں ہے، اگر وہ دودھ پلا رہی ہے بچے کو اور روزہ رکھ سکتی ہے، مثلا طاقت ہے اس کے جسم میں اور وہ دن بھر کی مشقت کو برداشت کر سکتی ہے اور اس کے روزہ رکھنے سے بچے کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس پر روزہ واجب ہو جائے گا اپنے آپ۔ اور اس کا تعلق خود حکم شرعی سے نہیں ہوگی، بریسٹ فیڈنگ سے خود روزے کی حرمت کا کوئی حبب نہیں بنتا۔ صرف ایک وجہ بن سکتی ہے کہ روزے کی وجہ سے کمزوری آئے جس کے نتیجے میں بچے کا حق اس کو حاصل نہ ہو سکے، تو وہاں اس کو اختیار ہے کہ روزہ نہ رکھے، لیکن بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم، ہمیں خمس نکالنا ہے اور ہاں پہلی بار خمس نکال رہے ہیں تو ہمیں کیا دھیان رکھنا ضروری ہے ان سب میں، اور شادی میں ملے جہیز کے اوپر بھی کیا خمس نکالنا پڑے گا؟ اگر پہلی بار خمس کوئی شخص نکال رہا ہے تو اسے دو کام کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام تو اسے یہ کرنا پڑے گا کہ اپنی لیکوڈ منی، یعنی جو پیسہ اس کے پاس ہے، بینک میں ہے، جیب میں ہے، ہاتھ میں، یعنی پیسہ اس کے ہاتھ میں ہے، اس کا حساب کرے گا اور اس کا 20% جو بھی آئے اس کا خمس دینا پڑے گا، جو بقی ہے وہ مخمس ہے، اس کا خیال رکھے، اگلے سال اسی مخمس سے جو رقم زیادہ ہوگی اسی پہ خمس دینا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ جو اس کے پاس ایسیٹس ہیں، جو بھی چیزیں اس کے پاس ہیں، چونکہ پہلی بار خمس نکال رہا ہے، جو بھی چیزیں اس کے پاس ہیں اس کی ایک قیمت نکالے گا، پھر حاکم شرع کی اجازت سے اس کا خمس دے سکتا ہے یا حاکم شرع سے مصالحت کر سکتا ہے پہلی بار ہی، کیونکہ دوبارہ اس کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ رہی بات اگر جہیز میں جو چیزیں ملی ہیں تو جہیز میں وہ چیزیں، اگر جہیز دینے والا جیسے مثال کے طور پہ باپ نے جہیز دیا ہے، باپ نے تہیہ کیا ہے، اگر وہ خمس نکالنے والا شخص تھا، خیال رکھتا تھا، تو ان کے اوپر کوئی خمس نہیں ہے۔ لیکن اگر معلوم ہو کہ اس نے خمس نہیں نکالا تھا، یہ بغیر خمس کے مال سے لیا گیا ہے، تو یہ ایسٹس میں آئے گا، تو وہ ایسٹس والے حکم پہ ہی اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، بہت سارے اور بھی سوالات ہیں جو رہ گئے ہیں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے، جس میں خصوصاً خمس کے سے ریلیٹڈ ہیں سوال ہیں، کیا کسی گفٹ پر، کوئی کسی کا دیا ہوا تحفے پر خمس نکالا جا سکتا ہے، ان تمام پہلو پر ڈسکس کریں گے۔ ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے آپ کے سوالوں کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔